کیا واقعی گاجر، پالک، مچھلی یا کوئی سپلیمنٹ آپ کی کمزور نظر کو دوبارہ تیز کر سکتا ہے؟ کیا کوئی کیپسول چشمے کا نمبر ختم کر سکتا ہے؟ موتیا کو کاٹ سکتا ہے یا بڑھتی عمر میں نظر کے نقصان کو روک سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ العظیم رب العرش العظیم یشفیک یا شافع و کافی و امین۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہیلتھ کوچ ڈاکٹر سید فیصل جیلانی۔ پچھلی ویڈیو میں جب ہم نے موتیا کے بارے میں بات کی تھی تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ اگر آپ آنکھوں کے لیے مفید غذاؤں اور سپلیمنٹس پر مکمل ویڈیو چاہتے ہیں تو کمنٹ میں آئی یا آنکھ لکھیے۔ تو آپ میں سے بہت سے لوگوں نے یہ درخواست کی، تو اس لیے یہ آج کی ویڈیو آپ ہی کے لیے ہے۔ اس ویڈیو میں تھوڑی دیر بعد میں آپ کو ایک ایسی بات بھی بتاؤں گا جو سوشل میڈیا پر بہت مشہور ہے، لیکن حقیقت میں سائنسی تحقیق اس کی تائید نہیں کرتی، اسی لیے ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ہماری آنکھ کا ریٹینا یعنی وہ پردہ جہاں روشنی تصویر میں بدلتی ہے، مسلسل کام کرنے کی وجہ سے سب سے زیادہ آکسیجن اور توانائی استعمال کرنے والا اعضاء میں سے ایک ہے۔ اس لیے یہ حصہ آکسیڈیٹیو نقصان کے لیے بھی سب سے زیادہ حساس ہوتا ہے۔ لیکن اچھی خبر یہ ہے کہ سائنس نے کچھ ایسے غذائی اجزاء دریافت کیے ہیں جو خاص طور پر اسی حساس حصے کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں لیوٹین اور زیزینتھین سے۔ یہ دو قدرتی رنگدار مرکبات ہمارے ریٹینا کے بالکل مرکز میں یعنی میکولا میں جمع ہوتے ہیں اور دھوپ کی جو نقصان دہ نیلی روشنی ہوتی ہے، شعاعیں ہوتی ہیں، ان کو فلٹر کرنے کا کام کرتے ہیں۔ امریکہ کے نیشنل آئی انسٹیٹیوٹ نے اس پر ایک بہت بڑا اسٹڈی کی تھی جسے ایریڈز 2 کہا جاتا ہے، جس میں 4000 سے زیادہ افراد شامل تھے۔ اس تحقیق میں یہ بات سامنے آئی کہ جن لوگوں کی خوراک میں لیوٹین اور زیزینتھین کم تھی، جب انہوں نے یہ اجزاء لینا شروع کیے تو ان میں میکولر ڈی جنریشن کے شدید مرحلے تک پہنچنے کا خطرہ نمایاں طور پر کم ہو گیا۔ یہی نہیں، بعد میں 10 سال کے تسلسل پہ بھی یہ تحقیق جاری تھی۔ اس کے بعد بھی یہ معلوم ہوا کہ لیوٹین اور زیزینتھین بیٹا کیروٹین کے مقابلے میں زیادہ محفوظ متبادل ہیں، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو سگریٹ نوشی وغیرہ کرتے ہیں یا پہلے کر چکے ہیں، کیونکہ بیٹا کیروٹین کی زیادہ مقدار ایسے افراد میں پھیپھڑوں کے کینسر کے خطرے کو بڑھا سکتی ہے۔ لیوٹین اور زیزینتھین آپ کو قدرتی طور پر پالک، میتھی، ہری سرسوں، بروکلی، مکئی اور انڈے کی زردی میں مل جاتے ہیں۔ اب کچھ لوگ یہاں سوال اٹھا سکتے ہیں کہ اگر یہ سبزیاں ہم ویسے ہی روزانہ کھاتے ہیں تو پھر الگ سے سپلیمنٹ لینے کی کیا ضرورت ہے؟ اچھا سوال ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ کی خوراک میں پہلے ہی ہری پتوں والی سبزیاں، انڈے اور رنگدار پھل مناسب مقدار میں شامل ہیں تو زیادہ تر افراد کے لیے سپلیمنٹ ضروری نہیں۔ لیکن جن لوگوں کی خوراک محدود ہو، جو سبزیاں کم کھاتے ہیں یا جن کے خاندان میں میکولر ڈی جنریشن کی تاریخ موجود ہے، ان کے لیے ڈاکٹر کے مشورے سے سپلیمنٹ ایک اچھا اور مددگار اضافہ ہو سکتا ہے، نہ کہ خوراک کا متبادل۔ اب بات کرتے ہیں اومیگا 3 فیٹی ایسڈز کی، خاص طور پر DHA کی۔ سائنس بتاتی ہے کہ ریٹینا کے خلیوں کی جو جھلی ہے اس کا نصف سے زیادہ حصہ دراصل DHA سے ہی بنا ہوتا ہے، اور ہمارا جسم اسے خود نہیں بنا سکتا، اس لیے یہ خوراک سے حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ امریکہ کی وومنز ہیلتھ اسٹڈی میں 32,000 سے زیادہ خواتین پر ایک تحقیق کی گئی، جس میں دیکھا گیا کہ جو خواتین ہفتے میں 5 سے 6 مرتبہ مچھلی کھاتی تھیں، ان میں آنکھوں کی خشکی جیسے ڈرائی آئی کہا جاتا ہے، اور اس کا خطرہ ان خواتین کے مقابلے میں نمایاں طور پر کم تھا جو مچھلی بہت ہی کم کھاتی تھیں۔ اسی طرح کئی ٹرائلز میں دیکھا گیا کہ اومیگا 3 لینے والے افراد کے جو پانی ہوتا ہے یا آنسو ہوتا ہے، اس کا معیار بہتر ہوا اور آنکھوں کی جلن اور خشکی میں کمی آئی۔ اومیگا 3 آپ کو سالمن، سارڈین جیسی چکنی مچھلیوں میں، اخروٹ میں، السی کے بیج میں اور چیا سیڈ وغیرہ میں مل جاتا ہے۔ اب ذرا بیری فروٹس، خاص طور پر بلو بیری اور مل بیری کی بات کرتے ہیں، کیونکہ اس کے بارے میں ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ مبالغہ رائج سنی جاتی ہے۔ بلو بیری میں موجود اینتھوسائنن اینٹی آکسیڈنٹس رات کی بینائی کو فوری اور جادوئی طور پر بہتر بنا دیتے ہیں۔
ایسی باتیں اکثر سوشل میڈیا پر گردش کرتی ہیں، لیکن سائنسی حقیقت زیادہ متوازن ہے۔ کئی معیاری کلینکل ٹرائلز میں دیکھا گیا ہے کہ بلو بیری یا اینتھوسائنن استعمال کرنے سے صحت مند افراد کی رات کی نظر میں کوئی واضح یا مستقل بہتری دیکھنے میں نہیں آئی۔ حالانکہ لیبارٹری اور جانوروں پر ہونے والے اسٹڈیز میں اس کے اینٹی آکسیڈنٹ اور حفاظتی اثرات ضرور دیکھے گئے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ بیری فروٹس بیکار ہیں، بلکہ ان میں موجود جو اینٹی آکسیڈنٹس ہیں وہ مجموعی طور پر جسم اور آنکھوں کو کہنا چاہیے کہ ان کی سوزش کو کم کرنے میں مدد دے سکتے ہیں یا مددگار ہیں، لیکن انہیں رات کی نظر کے فوری علاج کے طور پر پیش کرنا سائنسی طور پر جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ میری اس لیے عام طور پہ کوشش ہوتی ہے کہ جو چیز تحقیق سے ثابت نہیں، اسے اس طرح پیش کرنا جیسے کہ وہ کوئی بہت ہی جادوئی علاج ہو، وہ مناسب بات نہیں ہے۔ سوشل میڈیا پر اکثر لوگ اس قسم کی دعوے کرتے ہیں۔ اب اسی طرح زنک بھی ایک اہم معدنیات ہے جو وائٹامن اے کو ریٹینا تک پہنچانے میں مدد دیتا ہے اور آنکھ کے جو قدرتی دفاعی نظام کا حصہ ہے، یعنی اس کا جو ڈیفنس میکینزم ہے، سیلف ڈیفنس میکینزم ہے، زنک وہ اس کے لیے کام کرتا ہے۔ زنک آپ کو چنے کی دال، کدو کے بیج اور گوشت میں مل سکتا ہے، اور وائٹامن سی اور وائٹامن ای جیسے اینٹی آکسیڈنٹ جو لیمو، آملہ، امرود، بادام اور سورج مکھی کے بیجوں میں پائے جاتے ہیں۔ آنکھ کے حساس خلیوں کو روزمرہ کے آکسیڈیٹو دباؤ سے بچانے میں یہ سب مدد دیتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کچھ عملی طور پر چیزوں کو سمجھنے کی کہ روزانہ کی خوراک میں کیا شامل کیا جائے یا کیا شامل کریں۔ تو صبح ناشتے میں ایک انڈا اور مٹھی پر بادام یا اخروٹ شامل کر لیں۔ دوپہر یا شام کے کھانے میں ہفتے میں کم از کم 2 مرتبہ جو چکنائی والی مچھلی ہوتی ہے، یا اگر مچھلی دستیاب نہ ہو تو السی کے بیج کا استعمال کریں۔ روزانہ کی سبزیوں میں پالک، میتھی، گاجر یہ ضرور شامل کریں، اور دن میں کم از کم 1 مٹھی بیری فروٹس یا کوئی بھی رنگدار پھل جیسے سنترا، امرود یا انار اپنی خوراک کا حصہ بنائیں۔ جہاں تک عادات کی بات ہے تو 20-20-20 کا اصول یاد رکھیں، یعنی اسکرین پر اگر جیسے آپ کمپیوٹر وغیرہ پہ بیٹھتے ہیں یا اس پہ بیٹھتے ہیں تو 20 منٹ کام کے بعد 20 سیکنڈ کے لیے 20 فٹ دور کسی چیز کو دیکھیں۔ نیند بھی نظر انداز نہ کریں، کیونکہ نیند کے دوران ہی آنکھ کے خلیے جو ہیں وہ دن بھر کے نقصان کی مرمت کرتے ہیں۔ اور پانی بھرپور مقدار میں پئیں، کیونکہ جسم میں پانی کی کمی سیدھا آنکھوں کی خشکی پر اثر ڈالتی ہے۔ اب چند ضروری احتیاط بھی ہیں۔ اگر آپ سگریٹ نوشی کرتے ہیں یا پہلے کر چکے ہیں تو بیٹا کیروٹین کی زیادہ مقدار والے سپلیمنٹس اپنے ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر ہرگز شروع نہ کریں۔ اور اگر آپ حاملہ ہیں تو وائٹامن اے کی زیادہ مقدار نقصان دہ ہو سکتی ہے، اسی لیے کوئی بھی سپلیمنٹ لینے سے پہلے اپنے گائنیکالوجسٹ وغیرہ سے ضرور مشورہ کر لیں، اپنے ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کر لیں۔ اگر آپ خون پتلا کرنے والی دوائیں لے رہے ہیں تو زیادہ مقدار میں مچھلی کے تیل کا سپلیمنٹ لینے سے جو ہے پہلے اپنے ڈاکٹر سے بات کریں، کیونکہ اس کا بھی جو اگر آپ زیادہ کھائیں گے تو یہ بھی مزید خون کو پتلا کرتا ہے، اور اس کا آپ کی دوا کے ساتھ جو ہے وہ ریئیکٹ بھی کر سکتا ہے۔ اور اگر آپ کو پہلے سے خدا نخواستہ ذیابیطس، گلوکوما یا میکولر ڈیجنریشن کے لیے کوئی دوا یا قطرے آپ استعمال کر رہے ہیں تو انہیں ہرگز بند نہ کریں۔ خوراک اور سپلیمنٹس کا علاج ایک ساتھ تو ضرور دیتا ہے، اور یہ ساتھی بھی بن سکتا ہے آپ کا، لیکن علاج کا متبادل نہیں ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ہماری بینائی اللہ تعالیٰ کی ایک انمول نعمت ہے، اور اس کی حفاظت کوئی ایک جادوئی پھل یا ایک سپلیمنٹ نہیں کر سکتا۔ یہ ایک متوازن، رنگ برنگی اور قدرتی خوراک، اچھی نیند، آنکھوں کو آرام دینے کی عادت اور باقاعدہ طبی معائنے کے مجموعے سے ممکن ہے۔ اگر آپ نے یہ آج سے چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بنا لی تو انشاءاللہ آپ اپنی آنکھوں کی روشنی کو آنے والے برسوں تک محفوظ رکھنے میں یہ اہم کردار ادا کر سکتی ہیں۔ بینائی عمر کے ساتھ کچھ تو کمزور ہوتی ہے، لیکن ظاہر ہے احتیاط ضروری ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اگلی ویڈیو میں بچوں کی نظر کمزور ہونے کی وجوہات اور اس سے بچاؤ پر تفصیل سے بات کروں تو نیچے کمنٹ میں صرف ایک لفظ لکھیں، بچے، اور اگر زیادہ لوگوں نے یہی لکھا تو انشاءاللہ میری اگلی ویڈیو اسی موضوع پر ہوگی۔ تو ویڈیو دیکھنے کا شکریہ، پسند آئی تو لائک اور شیئر ضرور کریں، آپ کا ایک شیئر کسی کو فائدہ دے سکتا ہے۔ چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ صحت مند، تندرست اور شاد آباد رہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔